إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من همزه ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس خالق کائنات مالک ارض و سمانی ہم بنی نوع انسان کو اس روئے زمین کا سب سے اچھا اور سب سے معزز و مکرم بنایا، وبعدہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں عموماً تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اسلام کا سب سے اہم اور امتیازی پہلو اس کی فطرت سے مطابقت، اور لفظ اسلام کا وہ معنی اور مفہوم ہے جس سے یہ کلمہ بنایا گیا ہے، جس کا اصل معنی امن و سلامتی، تحفظ اور سکون کے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالی جس نے اس دین کو نازل کیا ہے وہ ارحم الراحمین ہے، اور جس کے ذریعے نازل کیا گیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دونوں جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، لیکن اس کے برخلاف اسلام دشمن طاقتوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلام ظلم و زیادتی اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اسلام نے وہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی انسان ایک انسان کا خاتمہ کرتا ہے، یعنی ایک انسان کا خون بہاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے زیادہ کہیں آسان ہے کہ پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے لیکن ایک انسان کی جان بچ جائے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے کہ پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے لیکن ایک انسان کی جان اور اس کی آبرو سلامت رہے، تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ مذہب اسلام جس نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل مانتا ہے اور ایک انسان کی جان کی حفاظت کو پوری انسانیت کی حفاظت سمجھتا ہے، تو اسلام کیسے ظلم و زیادتی اور
دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرمایا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل پر یہ فرض قرار دیا تھا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے کسی ایک انسان کے جان کو قتل کر دیا تو گویا کہ انہوں نے پوری انسانیت کا خاتمہ کیا، پوری انسانیت کا انہوں نے قتل کیا، اور اگر کسی نے ایک جان کی حفاظت کی تو گویا انہوں نے پوری انسانیت کی انہوں نے حفاظت کی۔ اس آیت سے متعلق حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ سلیمان بن ربعی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ آیت کریمہ صرف بنو اسرائیل کے لیے ہی خاص تھا؟ تو انہوں نے فرمایا، یعنی حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، ہم لوگوں کا خون اللہ رب العالمین کے نزدیک بنو اسرائیل سے زیادہ محترم ہے۔ یعنی امت محمدیہ کا خون کسی امت محمدیہ کے کسی شخص کا بنا کسی جرم کے، بنا کسی غلطی کے اور بنا کسی قصاص کے قتل کیا جانا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت ہی بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک جان کی حفاظت کر لی، اگر کسی ایک جان کو انہوں نے بچا لیا تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ پوری انسانیت کی جان کی حفاظت قرار دیا اس کا۔ معزز سامعین کرام، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 93 آیت نمبر 93 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایک جان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا تو اس کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ خالدن فیہ، اور صرف جہنم ہی میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وغضب اللہ، اور اللہ رب العالمین کا غضب اور اس کا غصہ اس پر نازل ہوتا ہے۔ وَلَعْنَهُ، اور اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ایسے شخص پر، اور اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کسی مومن کو قتل کرتا ہے، کسی مومن کا خون بہاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے 5 طرح کے عذاب تیار کر رکھا ہے، 5 طرح کی وعید کی سنائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ پہلی چیز کہ وہ شخص جہنم میں جائیں گے۔ اگر جان بوجھ کر کے کسی مومن کا کوئی مومن خون بہاتا ہے، قتل کرتا ہے، تو وہ شخص جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کا غضب ہے اس شخص پر۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے اس شخص پر۔ لعنت کا مطلب اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ شخص دور ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ رب العالمین دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں کسی شخص نے مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے، کسی کا خون بہاتا ہے، کسی مومن کا خون بہاتا ہے، پھر وہ شخص اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد توبہ استغفار کرتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے، نیکی کے اعمال کو انجام دیتا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین ایسے شخص کو گناہ کو معاف کر دے گا؟ یعنی اسلام بھی لایا، اچھے اعمال کیے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیے، لیکن وہ مومن کا قاتل ہے، مومن کا خون بہایا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کی وجہ سے ایسے شخص کو معاف فرما دے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا ہوں کہ آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے منسوخ کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے۔
اس کو اللہ رب العالمین نے منسوخ نہیں کیا۔ منسوخ کا مطلب ہے کہ کوئی حکم ہے اور اس حکم کو ختم کر کے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم لائے۔ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں کوئی دوسرا حکم نازل کیا ہو۔ لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسی غلطی کی، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف فرما دے۔ اور جہاں آیت میں کہا گیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور توبہ استغفار نہیں کیا، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھیں گے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کی خطرناک وعید ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یجیء القاتل والمقتول یوم القیامت متعلق برأس صاحب ربی صل ھذا لما قتلنی، کہ اگر کسی مومن نے جان بوجھ کر کے دوسرے مومن کا خون بہایا، جان بوجھ کر کے اپنے بھائی کا قتل کیا، تو دونوں شخص قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اور جس نے قتل کیا، تو جس شخص کو قتل کیا اس مقتول کا، یعنی جو شخص قتل ہوا، اس کا سر اس کے قاتل نے اس کے مارنے والے کے سر سے چمٹا ہوا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے کہیں گے اے میرے رب، اس شخص کو آپ پوچھئے کہ کس جرم کی وجہ سے میرا خون انہوں نے خون بہایا تھا، کس جرم کی وجہ سے میرے خون کو انہوں نے حلال سمجھا تھا، کس جرم کی وجہ سے انہوں نے مجھے قتل کیا تھا، یہ اللہ رب العالمین آپ ان سے پوچھئے۔ آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کا جان بوجھ کر کے خون بہاتا ہے، جان بوجھ کر کے قتل کر دیتا ہے، تو قیامت کے دن جس شخص کو مارا اس کا سر اس کے مارنے والے کے سر سے چمٹا ہوا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے سوال کریں گے یا اللہ تو اس سے پوچھ کہ انہوں نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ معزز سامعین کرام، پتہ چلا کہ اسلامی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، امن و امان کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اگر امن و سلامتی نہ ہو، چین و سکون نہ ہو، تو آدمی کو دلی اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ رات دن بھر محنت کے بعد رات میں جب آدمی اپنے بستر پر آرام کے لیے جائے تو اسے سکون نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان دن بھر محنت کرتا ہے، کئی سال کی محنت کی کمائی ہوئی دولت پورے کے پورے ڈاکہ زنی سے ایک آدمی چرا لیتا ہے، پورے کے پورے مال و دولت اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کرے اور کسی ملک کو تباہ کر دے تو پوری زندگی اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، غیر آبادی والی زمین تھی، بنجر زمین تھی، وہاں سے چھوڑ کر کے جب اپنے بچوں کو آنے لگے تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی دعا کی تھی، یا اللہ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، یہاں چین و شانتی اور امن و سلامتی والا شہر بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو تو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 126 کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، یعنی اس مکہ مکرمہ کو تو امن و سلامتی والا شہر بنا دے، اس کو حرمت والا شہر بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو تو پھلوں کی روزی عطا کر، انہیں پھلوں کے رزق دے، ان لوگوں کو پھلوں میں سے تو روزی عطا کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اپنی آل و اولاد کے لیے دو چیز کی دعا کی، اور وہ دونوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ پہلی چیز امن و سلامتی، چین و سکون۔ ہم جس سماج کے اندر رہتے ہیں اس سماج کے اندر امن و سلامتی کا ہونا ضروری ہے، چین و سکون ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے سے الفت و محبت ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے کی بھائی چارگی ہونی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہاں پر آدمی کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے۔
اسی طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اور اسی چیز کی دعا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کی کہ اللہ تو یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا کر۔ معزز سامعین کرام، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر عرفات کے میدان میں خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال اور اس کی عزت و آبرو کو تم پر اسی طرح سے حرام قرار دیا ہے جیسے کہ آج کا دن اور اس مہینے میں اور اس شہر میں۔ یعنی حرمت والے مہینے میں یہ کسی ایک دوسرے کا خون بہانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ آج کے دن تم اپنے آپ کو ایک دوسرے سے مامون اور محفوظ سمجھتے ہو، اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے تم چھٹکارا سمجھتے ہو، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے رہنا اور ایک دوسرے کے خون کو بہانا تم پر اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اور اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین نے انہی دو چیزوں کا نقشہ قرآن کریم کے اندر اور دوسری آیتوں کے اندر کھینچا ہے۔ سورہ قریش آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس لیے کہ اس اللہ رب العالمین نے یعنی کھانا کعبہ کے رب نے لوگوں کو بھوک کے وقت کھانا دیا اور خوف کے وقت امن و سلامتی عطا کی۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اسی کی عبادت میں لگے رہے، اور ایک دوسرے کا خون نہ بہائے اور ایک دوسرے کو پریشان نہ کرے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2643 کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور نہ ہی اپنے بھائی کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔ یعنی اپنا بھائی اگر کمزور ہے کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے اگر کمزور ہے، تو ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کو اسی طرح کمزوری کی حالت میں نہیں چھوڑتا، بلکہ ایک مومن دوسرے مومن کا سہارا ہوتا ہے۔ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، اور نہ ہی ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں، میں مالدار ہوں، میں بڑے خاندان سے ہوں، اور میں فلاں حسب و نسب والے گھرانے سے ہوں، اس طرح کہہ کر کے دوسرے کو تحقیر نہیں کرتا، دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتا ہے۔ ولا یحقرہ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو، اس کا خون اور اس کے مال کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ معزز سامعین کرام، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص سماج کے اندر ڈاکہ ڈالتا ہے اور کئی سال کی کمائی ہوئی دولت کو لوٹ کر کے لے کے چلا جاتا ہے، ڈھاکہ زنی کرتا ہے، تو اسلام اس کے بارے میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اسے یا تو قتل کر دیا جائے یا تو اسے سولی دی جائے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں یا زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے خلاف حکم دیتا ہے کہ یا تو اسے قتل کر دیا جائے یا اسے سولی پر چڑھا دیا جائے، تاکہ
تاکہ اس شخص کے قتل ہونے کی وجہ سے، اس شخص کے خاتمے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو چین و سکون نصیب ہو، لوگوں کو امن و امان کی زندگی نصیب ہو، لوگوں کو چین و سکون کی زندگی نصیب ہو۔ معزز سامعین کرام، ہم لوگ جس نبی کی امت ہیں وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کی زندگی کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جھگڑا اور فساد کو ختم کرنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ آپ کے بچپن کا وہ مشہور واقعہ، حجر اسود کو جب اس کے اصلی جگہ میں رکھنے کی باری آئی اور کئی روز تک لوگوں میں جھگڑا چلا، ایسا لگ رہا تھا کب یہ لڑائی رکنے والی نہیں ہے اور دو خاندان کے درمیان، لوگوں کے درمیان عام کھانا جنگی شروع ہو جائے گی، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی سے اور دانش مندی سے لوگوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ آج تم لوگ رک جاؤ، لڑائی جھگڑا مت کرو، اور کل کے دن سب سے پہلے صبح صبح یہاں پر جو حاضر ہوگا وہی شخص اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے دن سب سے پہلے جو شخص پہنچنے والے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچے اور پھر تمام خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور ایک چادر بچھائی آپ نے اور اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیا اور خاندان کے ان بڑے لوگوں سے کہا کہ سب کو اس چادر کے کونے کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہاتھ لگا کر کے اٹھاؤ اور لے جا کر کے کوئی شخص اٹھا کر وہاں پر رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دانش مندانہ فیصلہ سے خون خرابہ ہونے سے رک گیا، لوگوں کے درمیان ایک جو بڑی لڑائی ہونے والی تھی وہ لڑائی رک گئی اور لوگ چین و سکون کے ساتھ اور پورے اچھے طریقے سے یہ معاملہ ٹل گیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو دین کے بارے میں دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور تمہارا یہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر لوگوں نے نہیں سمجھا اور یہی نہیں کیا کہ آپ کو وہاں سے نکالنے کی دھمکی دی، یہاں تک کہ جب آپ وہاں سے نکلنے لگے، طائف سے واپس آنے لگے، تو وہاں کے بادشاہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، خراب اور اوباش قسم کے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور چھوٹے چھوٹے پتھر ان کے ہاتھ میں دے دیے کہ جب یہ یہاں سے نکلنے لگے تو ان پر پتھر برساؤ، اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے لگے تو اس طرح سے لوگوں نے آپ پر پتھر برسایا، آپ کو اس طرح سے پریشان کیا کہ آپ کے جسم اطہر سے خون جاری ہو گئے، یہاں تک کہ خون جم کر کے آپ کے جوتی میں جم گئے۔ تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے میرے دلارے سے پوچھو کہ اگر وہ ایک مرتبہ بھی حکم دے تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیا جائے، لیکن قربان جائے ایسے نبی پر جس نبی نے پوری زندگی لوگوں کے درمیان امن و سلامتی کی تعلیم دی، لوگوں کے درمیان امن اور چین و سکون کی دعوت دی۔ وہ نبی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ختم نہ کیا جائے، ان لوگوں کو رہنے دیا جائے۔ یہ لوگ نہیں سمجھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میں ہی محمد ہوں، ان لوگوں نے نہیں سمجھا۔ اگر آج یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آئندہ آنے والی نسلیں یہ ضرور سمجھیں گی اور وہ لوگ میرے اوپر ایمان لائیں گے اور دعوت اسلام کو ضرور قبول کریں گے۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے منع کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیجیے۔ اس سے بڑھ کر کے اور بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے اکرمہ بن ابی جہل، جنہوں نے آپ کو پوری زندگی ستایا، آپ کو پریشان کیا، آپ کو تکلیف دی، لیکن آپ نے ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بھر لوگوں کو کس طرح سے تعلیم دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے صرف ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کے حکم نہیں دی، اپنی جان کی بھی حفاظت کا حکم دیا۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، لمبی روایت ہے، مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگوں کا سامنا دشمن جماعت سے ہوا اور بڑی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں ہم اپنے دشمن کو مارتے تھے اور دشمن ہمارے اوپر تلوار چلاتے تھے۔ تو ایک شخص کو دیکھا کہ انہوں نے بہت محنت کی، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے تلوار چلایا اور جتنے ہو سکی انہوں نے کوشش کی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی ختم ہوئی اور اپنے اپنے خیمے میں آ گئے تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ فلاں شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر محنت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا
خبردار ایسی بات نہ کہو، وہ جنت کا مستحق نہیں بنا بلکہ انہوں نے جہنم کو اپنے لیے مستحق کر لیا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ شخص اتنی محنت کرتا ہے، دشمن کو مارنے کے لیے اتنی تلوار چلاتا ہے، اتنی کوششیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ کہتے ہیں وہ دشمنوں سے مقابلہ کرتا رہا، دشمنوں کو مارتا رہا، مارتے مارتے اچانک اس کو ایک چوٹ آئی، ایک تلوار لگا اور اس کا ایک جسم کا کوئی حصہ لہو لہان ہو گیا، جس میں سے خون بہنے لگا۔ ایک تلوار دوسرے تلوار لگے اور اس کی وجہ سے اس کے دوسری جگہ سے خون بہنے لگا۔ اس کو پریشانی آئی، یہاں تک کہ وہ صبر نہیں کر سکا۔ وہ شخص صبر نہیں کر سکا اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے اپنے ہی تلوار سے اپنی خودکشی کر لی اور اس کی وجہ سے وہ شخص جہنمی بن گیا۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ تم لوگ اس کا یہ احساس کرتے ہو کہ وہ جنتی کا عمل کرتا ہے اور وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ جہنمی ہے، یہ گنہگار ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہوتے ہیں۔ لہٰذا تم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرو۔ اسلام نے جہاں دوسرے کے خون کی حفاظت کی تعلیم دی، وہاں خود اپنے نفس کی بھی حفاظت کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص اگر خودکشی کرتا ہے تو خودکشی کرنے والا اگر کوئی اپنے آپ کو زہر پی کر کے ختم کر لیا تو وہ قیامت کے دن ہمیشہ زہر کو پیتا رہے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو تلوار سے زخمی کر کے خاتمہ کر لیتا ہے تو وہاں جا کر کے اسی اسلحہ سے اپنے آپ کو وہ زخمی کرتا رہے گا۔ حالانکہ اپنے خودکشی کرنے والوں کے تعلق سے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ہمیشہ جہاں جہنم میں رہنے کی بات ہے اس کے بارے میں محدثین کرام کہتے ہیں المکث الطویل، یعنی لمبی مدت تک وہ شخص جہنم میں رہیں گے۔ یعنی اگر وہ شخص توحید پرست ہے، توحید میں پکے تھے، اس کا توحید بالکل خالص ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر وہ خلوص للہیت کے ساتھ یقین رکھتا تھا، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوں گے، لیکن ایک لمبی مدت کے بعد، ایک لمبی سزا گزارنے کے بعد وہ پھر اللہ رب العالمین کی رحمت سے اور اس کے رحمت کے مستحق ہو کر کے وہ شخص جنت میں جا سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہنے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کی تعلیم دی ہے، امن سلامتی، چین و سکون کی تعلیم دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے صحت و تندرستی کے ساتھ ہے، سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، من عافا معافى فی جسدہ، کہ اگر کوئی شخص صحت و تندرستی کے ساتھ ہے اور اس کے پاس گھر میں کھانے کے لیے ایک دن کا غذا بھی ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہو گئی، وہ ساری نعمتیں اس کے پاس جمع ہو گئی۔ اس لیے کہ انسان کو کھانے کے لیے سامان کی ضرورت ہوتی ہے اور سماج میں زندگی گزارنے کے لیے امن و سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے، چین و سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے اسلام نے شروع زمانے میں جہاد کی تعلیم نہیں دی، پہلے دعوت و تبلیغ کا حکم دیا، انہیں توحید کی دعوت کا حکم دیا کہ لوگوں کو پہلے توحید سمجھایا جائے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے۔ اور جب آخر کار مسلمانوں کی تھوڑی سی طاقت مضبوط ہو گئی، مسلمان تھوڑے سے تعداد میں زیادہ ہو گئے اور اپنا جو کام تھا دعوت کا کام، لوگوں کے درمیان توحید کے تعلیم کو عام کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں جو مسلمانوں کے اوپر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ سارا کام جب ہو چکا تو اللہ رب العالمین نے تب جا کر کے قرآن کی آیت کے ذریعے سے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف جہاد کیجیے۔ اگر وہ آپ سے دست درازی کرتے ہیں اور آپ کے خلاف وہ کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں تو آپ کو اجازت دی جاتی ہے آپ اپنے دشمنوں سے جہاد کیجیے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام نے اسی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے دعوت و تبلیغ کا حکم دیا ہے، اور اسلام نے اسی چیز کی وجہ سے اگر کسی سزا کے تعلق سے کہا تو پہلے یہ فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پہلے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نماز چھوڑ دو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، پہلے یہ نہیں کہا۔ پہلے اسلام نے یہ تعلیم دی کہ تم 5 وقت نماز کی ادائیگی کرو۔
تم اسلام کے بنیاد پر عمل کرو، اسلامی تعلیمات پر عمل کرو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اگر تم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے ہو، منمانی زندگی گزارتے ہو، تو تم بطور سزا کے تم جہنم میں داخل ہوگے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کا خون بہانا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث یشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ السیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعۃ۔ بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کا خون بہانا جائز نہیں۔ لیکن اگر غلطی سے ان سے یہ 3 کام، یعنی جان بوجھ کر کے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اگر ان سے غلطی ہو جائے، زنا کا ارتکاب ہو جائے، تب جا کر کے اس کا قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ یا اگر جان بوجھ کر کے کسی مومن کا انہوں نے خون بہایا ہے تو قصاصاً یعنی قتل عمد اگر کرتا ہے، قتل عمد کا مطلب ہوگا کہ وہ ہتھیار جس کے ذریعے سے کسی چیز کو قتل کیا جاتا ہے، یعنی انسان کو معلوم ہے کہ اگر تلوار سے کسی کو ماریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا، اس کی جان نکل جائے گی، اور کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے سے انسان کو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے سے مارنے سے انسان ختم ہو سکتے ہیں، تو ایسی چیزوں کے ذریعے سے ارادتاً اگر مارا تو یہ قتل عمد ہوگا، اور قتل عمد میں انسان کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کسی کا قتل کیا، یا کسی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کسی سے غلطی کی، زنا کا ارتکاب کیا، اسے قتل کیا جائے گا۔ یا اگر کوئی شخص جماعت سے الگ ہوتا ہے، یعنی اسلام کی تعلیم کو اپنا لینے کے بعد، دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر دین سے مرتد ہو جاتا ہے، دینی تعلیم سے منہ پھیر لیتا ہے، جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے شخص کا قتل کرنا درست ہوگا۔ لیکن پھر بھی محدثین کرام کہتے ہیں کہ کسی کو قتل کرنا یعنی دین اسلام کو سے منہ پھیر لینے کی وجہ سے، دین اسلام سے مرتد ہو جانے کی وجہ سے قتل کرنا درست تو ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے نہیں، یہ حاکم وقت کے لیے ہے، جو اپنے اس سماج کا ذمہ دار ہے، جو حاکم وقت ہے، جو سماج کا ذمہ دار ہے، تو اس شخص کے لیے ہے کہ اس کے معاملے کو پوری طریقے سے دیکھے، اسے پھر واپس اسلام کی طرف آنے کی تعلیم دے۔ اگر وہ اسلام کی طرف واپس آ جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو پھر کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ شخص اپنے آپ پر ڈٹا رہتا ہے اور اسلامی تعلیم سے وہ منہ موڑ لیتا ہے، تو ایسے شخص کا خون بہانا جائز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات کو جاننے اور جاننے کے بعد اپنے جو غیر مسلم دوست احباب ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، آج کل جو سماج کے اندر اور پوری عالمی پیمانے پر جو اسلام کے خلاف اس طرح سے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اسلام کو ایک مشکل مذہب اور اسلام کے تعلق سے دہشت گردی والا مذہب، اس طرح کے جو تعلیمات، اس طرح کی باتیں جو غیر مسلموں میں پائے جاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ تعلیمات کا ان کو علم نہیں ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو تعلیمات ہم جانتے ہیں، اسلام نے جو تعلیم ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات کو اپنے جاننے والے غیر مسلم تک پہنچائیں۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے عام کرے، اس کے لیے جو بھی راستہ ہو وہ راستے اپنائے جائے، اور اس کے لیے ہر شخص تیار رہے کہ اگر کسی دوست احباب سے بات چیت ہوتی ہے، کسی غیر مسلم سے اگر ہماری دوستی ہے، تو ہم اس کے سامنے یہ تعلیم رکھیں کہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسلام نے کبھی اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے کہ بلا وجہ کسی کا خون بہایا جائے۔ اسلام نے کبھی اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے کہ کسی پر ظلم و زیادتی کی جائے۔ اسلام نے کبھی اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے کہ بلا وجہ کسی کو سماج کے اندر رسوا کیا جائے۔ تو یہ جو تعلیمات ہے، ان تعلیمات کو آج کے دور میں خصوصاً لوگوں کے سامنے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں خصوصاً ان کے سامنے واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے جا کر کے دعوت دی، اسلامی تعلیم ان کو ان کے سامنے پھیلایا، انہیں سمجھایا، لیکن وہ آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ ان کے اوپر زور و زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، انہیں مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو میرے دین ماننا ہی پڑے گا، میری دعوت کو ماننا ہی پڑے گا، ایسا آپ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایک شخص داعی ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے دین کے بارے میں تعلیمات حاصل کی ہے، جو کچھ بھی جانکاری ہے، اگر اپنی جانکاری کو دوسروں کے سامنے عام کرتا ہے، دوسروں کو سمجھاتا ہے، تو اس کا کام ہوتا ہے صرف پہنچا دینا، ان کے سامنے اپنی بات کو رکھ دینا، اسلامی تعلیم کو ان کے سامنے عام کر دینا، یعنی انہیں جانکاری دے دینا کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے، اور انہیں مجبور نہیں کرنا ہے کہ آپ کو میری بات ماننا ہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واللہ یعلم ما تصنعون۔